غربت سے تنگ آ کر بچوں کو مارنے لگا۔ پھر سوچا مارنے سے اچھا ہے بچے بیچ دوں۔ بڑے بازار کھڑا ہو کر بچوں کی بولی لگانے لگا۔ ہر آتا جاتا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک آدمی نے میرے تینوں بچے خرید لیے۔ میں پیسے لے کے گھر آ گیا اور ان پیسوں سے کاروبار شروع کیا۔ لیکن بچے یاد آتے تھے۔ میں راتوں رات امیر ہو گیا اور اس شخص کے پاس واپس بچے لینے گیا تو اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر روتا ہوا ان سے لپٹ گیا۔ لیکن میرے بچوں نے مجھے، میں اپنے بڑے سے گھر کی اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں اپنی تمام میٹنگز مکمل کر چکا تھا۔ اب میرا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو لوگ دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں دیتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آیا ہی تھا جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے میرے معصوم بچوں کا چہرہ لہرایا تھا۔ میرا دل یکدم تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کچھ گم شدہ ہے۔ چند لمحے میں کمرے کے وسط میں ہی کھڑا رہا تھا اور پھر ہمت کر کے باتھ روم چلا گیا تھا۔ منہ پر پانی مارا تو آنکھیں لمحے میں نم ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک میں بیسن میں جھکا ہی رہا تھا اور پھر خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ لیکن دل اتنا اچاٹ ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیوں مجھے اب بھی بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس بے چینی کا نام میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں کچھ سوچ کر واش روم میں دوبارہ گیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے وضو بنایا تھا اور پھر آ کر 2 رکعت حاجت کی نماز ادا کی تھی۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، میں چند لمحے بالکل خاموش رہا تھا۔ خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے تھے، مگر زبان پر ایک الفاظ نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے اللہ سے بہت کچھ مانگوں، ان کے سامنے روؤں، گڑ گڑاؤں، اپنی ہر خطا کی معافی مانگوں۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو تو وہ دعا مانگنے کی صلاحیت آپ سے چھین لیتا ہے۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھا رہا تھا اور پھر اٹھ گیا تھا۔ دل بھاری ہو رہا تھا، سکون تو جیسے غارت ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر بڑے سے سبزہ میں آ گیا تھا۔ ارادہ اب کچھ دیر واک کرنے کا تھا، مگر آج دل کسی بھی قیمت پر سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ تھک کر میں بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ پل یکدم سے لہرانا شروع ہو گئے تھے جنہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 5 سال پہلے صبح سے ہی میرے گھر میں ایک عجیب و ویرانی سی پھیلی ہوئی تھی۔ بیوی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ کافی بیمار تھی اور اس کی بیماری نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، وہاں جا کر اپنے بھائیوں سے کہو کہ تمہارا علاج کروا دیں، مگر وہ خاموش ہو جاتی تھی اور بس اتنا کہتی تھی، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں، تم باپ کا ہر فرض نبھانا۔ اس کی بات سن کر میں نے کئی بار اسے ڈانٹا بھی تھا، کیا بہو بیہودہ بات کر رہی ہو، خدا تمہارا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، یہ معمولی سی بیماری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ معمولی سی چیزیں ہی آپ کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔ ایک معمولی سا پھوڑ اس کو موت کے دہانے پر لے آیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور دوپہر کی روشنی جیسے ہی میرے آنگن میں پھیلی تھی، میری بیوی نے کلمہ طیبہ بلند آواز میں پڑھا تھا۔ میرے 3 بچے اس کی گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقی طور پر میں بھی گھر ہی تھا، اپنے معصوم بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ اس کا بلند آواز میں کلمہ پڑھنا مجھے چونکا چکا تھا۔ میں فوراً کمرے میں آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھا میں دیوانہ اور اس کی طرف بھاگا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھ رہی تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی آنکھیں پلٹنے لگی تھی، ہونٹ نیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے وہ دیے نجاب کو مکمل طور پر ہلا دیا تھا، اسے جھنجھوڑ دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ہمت
مت ہارو، لیکن اللہ نے اسے اتنی ہی زندگی بخشی تھی۔ اس نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ میرے بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، جبکہ میں بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ میں اسے گود میں اٹھا کر باہر بھاگوں، ہسپتال لے کر جاؤں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود مفلوج ہو چکا ہو۔ چند لمحے بعد میرے بڑے بیٹے نے جب مجھے پوری جان سے جھنجھوڑا تو مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر اس کی ماں کو دیکھا۔ فوراً ہی دیوانہ وار لیے باہر بھاگا تھا، لیکن قریبی کلینک پر پہنچتے ہی ڈاکٹر نے نشاندہی کر دی تھی کہ آپ کی زوجہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ الفاظ نہیں گویا قیامت تھی جو مجھ پر برپا ہوئی تھی۔ میں خوب رویا تھا۔ کلینک میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ بے شک میں اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا نہیں کر پایا تھا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت جس کا لفظوں میں بیان نہیں۔ کچھ دیر بعد میرے محلے کے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے مجھے سنبھالا تھا اور میری بیوی کو سرد خانے بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی اس کے گھر پر اطلاع پہنچائی گئی تو اس کا پورا خاندان اٹھ کر آ گیا تھا۔ سب مجھے ہی لان تان کر رہے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کو مار دیا، تم ہی اس کے قاتل ہو، تمہارے پاس کیا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تم اس کا معمولی علاج کروا لیتے؟ مگر میں کیا کہتا، ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے اتنا نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے بیٹے کا پیٹ بھر سکوں، اور اس مشکل وقت میں بھلا میں کیسے اس کا علاج کروا لیتا؟ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے میکے والوں نے ہی تدفین کا تمام خرچہ اٹھایا تھا۔ جس وقت اس کا جنازہ میں اپنے کندھوں پر اٹھا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، پوری دنیا چکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کا جنازہ کندھے پر لیے میں یکدم لڑکھڑا گیا تھا۔ تب اچانک پیچھے سے مجھے دھکا لگا تھا اور میں کندھا چھوڑ چکا تھا۔ قبرستان پہنچنے تک میں دوبارہ اسے کندھا نہیں دے پایا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اسے دوبارہ کندھا دے سکوں۔ جس عورت کے ساتھ میں نے ساری زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اس عورت کو میں کیسے کندھا دے دیتا، اسے کیسے اپنے کندھے پر قبرستان لے جاتا؟ اس کے بھائی خوب روئے تھے، مگر مجھے ان سب کے آنسو مگر مچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، جب ہمیں پیسہ چاہیے تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ سب نے انکار کر دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور خاص کر میری بیوی کا کہنا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں جاؤں گی، اور اس بات کے پیچھے موجود سچ بھی کچھ عرصے بعد ہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بھائیوں کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتی تھی، وہ صاف کہتے تھے اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے، تمہیں ایک خوشحال زندگی دیں گے۔ جبکہ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش ہوں، اور اس کی بس ایک یہی نادانی اسے مجھ سے دور کر گئی تھی۔ اس کے بغیر پہلی رات میرے لیے قیامت جیسی تھی۔ دل پھٹ رہا تھا، تنہائی مجھے کاٹ رہی تھی، مگر میں نے برداشت کیا تھا۔ 2 دن تک محلے کے لوگوں نے میرے گھر کھانا بھیج دیا تھا، جس کی بدولت ہمارا گزارا ہو گیا تھا، لیکن 2 دن بعد سب کچھ جیسے تباہ ہو گیا تھا۔ کھانا آنا بند ہو چکا تھا، گھر میں راشن کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کے لیے نکل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مزدوری کر لوں گا، کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد اپنے بچوں کا فرض نبھانا، ان کو بڑا کرنا، ان کو علیحدہ زندگی دینا۔ ہاں، میں اعلیٰ زندگی نہیں دے سکتا تھا، لیکن ان کا پیٹ بھر سکتا تھا۔
اس بات کا مجھے خود پر یقین تھا اور یہی یقین میری مٹی میں مل گیا تھا۔ میں پہلی دکان پر جا کر جب ہاتھ پھیلانے لگا تو انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم بیوی کے قاتل ہو، ہم تمہیں اپنی چوکھٹ پر بھی کھڑے ہونے نہیں دیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے عذاب کی مانند تھے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پورے محلے نے ہی مجھ سے تعلق توڑ لیا تھا اور یہ بھی میرے سسرال والوں کی بدولت ہی ہوا تھا۔ ان کا اب تک یہی مانا تھا کہ میں ہی اپنی بیوی کا قاتل ہوں، مگر ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹ تھا، اور اس جھوٹ کو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جس طرح کے جذبات اپنی بیوی کے لیے رکھتا تھا، میں بھلا کیوں کسی کو بتاتا، اور میری یہی انا میرا سکھ چین چھین چکی تھی۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اب دوسرے علاقے میں جا کر کام تلاش کروں گا، لیکن دوسرا تیسرا جس جگہ کو میں جانتا تھا، ہر جگہ یہی بات پھیلا دی گئی تھی کہ میں قاتل ہوں۔ مجھے کوئی کام نہیں دے رہا تھا، سب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تم خونی ہو، ہماری چوکھٹ تمہاری وجہ سے گندی ہو رہی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تھک چکا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھی میری اب بس ہو گئی تھی۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں دوسرے شہر چلا جاؤں گا، لیکن دوسرے شہر جانے کے لیے بھی پیسے درکار تھے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی سب سے چھوٹی اولاد جو محض 4 سال کی تھی اس کا پیٹ بھر سکوں۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات بھر میں اسی طرح سڑکوں پر گھومتا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کام مانگتا رہا تھا، لیکن ہر شخص نے مجھے دھتکار دیا تھا، اور پھر رات کی تنہائی نے مجھے وہ کرنے پر مجبور کیا تھا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھیک مانگنے لگا تھا، لوگوں کے سامنے روٹی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر میری مدد نہیں کی گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے آگے رویا تک تھا، میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، خدا کے لیے رحم کرو، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں شفقیت اتر آئی تھی۔ بنا سج جانے والے جانے وہ ایک اندھے بیان پر یقین کر بیٹھے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے، انسان سچ بعد میں معلوم کرتا ہے اور سنائی باتوں پر پہلے یقین کر لیتا ہے۔ وہ رات بھی میرے لیے بہت عجیب تھی۔ میرے بچے بھوک سے رو رو کے سو گئے تھے، میں بالکل خاموشی سے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے کانوں میں میری بیوی کی ایک ہی گونج آ رہی تھی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد ایک باپ کا فرض نبھانا۔ لیکن میں اب مجبور ہو چکا تھا، میں اب باپ کا فرض نہیں نبھا سکتا تھا، کیونکہ میں اب اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں کا سر تکیے پر رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک بڑے سے کارٹن کو نکال کر میں نے اس کا سائیڈ حصہ پھاڑا تھا، اور ایک مارکر سے اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، بچے برائے فروخت۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، اور وردہ نجاب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس بینر کو میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ دھوپ کی کرنیں جیسے ہی چھن کر میرے برآمدے میں آئی، میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرے بچے بھی جاگ چکے تھے اور مجھ سے کھانا مانگ رہے تھے۔ میں نے تینوں کی جانب ایک ایک نگاہ ڈالی تھی اور سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، ہاں میں کھانا دوں گا، لیکن پہلے جاؤ اپنے عید والے جوڑے پہن کر آؤ جو تمہارے ماموں دے کر گئے تھے۔ میری بات سن کر میرا بڑا بیٹا فوراً بولا تھا، لیکن بابا کیوں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کچھ سوچ کر میں ایک دم بولا تھا، تمہاری امی سے ملاقات کرنے۔ اب
کیا تم لوگ ایسے گندے کپڑے پہن کر جاؤ گے؟ اگر وہ تمہیں اتنے گندے کپڑوں میں دیکھے گی تو ناراض ہو جائے گی۔ جاؤ کپڑے تبدیل کرو۔ میری بات سن کر میرے تینوں بیٹے ہی اچھل پڑے تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں زمین پر سجدے کی حالت میں چلا گیا تھا اور پھر سسک سسک کر رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے فریاد کروں، یا اللہ تو میری مدد کر دے۔ میں اپنے بچوں کو بیچنا نہیں چاہتا، لیکن آج پہلی بار میری زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ میں رب سے فریاد کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میرے منہ پر کفل ڈال دیا گیا ہو۔ کچھ دیر بعد میرے بچے تیار ہو کر باہر آ گئے تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ پہچان میں فوراً بیٹھ گیا تھا، اپنا چہرہ سختی سے صاف کیا تھا اور ان تینوں کو لیے بڑے بازار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی، مگر میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ ایک مختصر مسافر طے کر کے میں بڑے بازار پہنچ گیا تھا۔ ایک چھاؤں والی جگہ ڈھونڈ کر میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا تھا۔ میرا درمیانی بیٹا مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بابا ہم یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ ہم تو امی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ابھی تھوڑی دیر میں کوئی آئے گا، مجھے کچھ پیسے دے گا اور پھر تم تینوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ تم لوگوں کو تمہاری ماں سے ہی ملوائے گا، بس تم انہیں تنگ مت کرنا۔ میری بات سن کر میرا بڑا بیٹا مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا بابا، امی مر چکی ہے، ہم ان سے قبرستان ملاقات کرنے جائیں گے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ 4 یا 5 سال کا نہیں تھا، بلکہ 8 سال کا ایک سمجھدار بچہ تھا، اور جس حالات میں وہ پلا بڑا تھا، کم عمری میں ہی سنجیدگی اس کے وجود میں رچ بس گئی تھی۔ فی الحال میں نے کبھی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اپنے بچوں کو لائن سے بٹھا کر میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس بینر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ لوگ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی گالیاں دے رہا تھا تو کوئی رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں بالکل خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دل کی رفتار مدھم تھی، مگر ایک امید تھی کہ کوئی تو حاصل ہوگا، یا پھر کوئی نوکری دے دے گا یا میرے بچے لے جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، آج کی دنیا میں انسانیت مر چکی ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ بہت مشکل سے میرے بچوں نے ریڑھیوں پر جا کر کھانا مانگ کر کھا لیا تھا۔ میں نے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ میں بالکل بھوکا تھا، مگر مجھے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وقت اور گزرا تھا، اور کچھ دیر بعد ایک آدمی چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تینوں کو بیچو گے؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چھپک کر غائب کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں تینوں کو بیچ دینا چاہتا ہوں۔ تب وہ ایک سوال کر بیٹھا تھا، ایک بچے کا کتنا پیسہ لوگے؟ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ بھلا اولاد کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے وردہ نجاب کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اس کے آخری الفاظ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا، باپ کا فرض نبھانا۔ کیا میں اپنی اولاد فروخت کر کے باپ کا فرض نبھا رہا تھا؟ میں ابھی مزید گہرائی میں جاتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی دوبارہ بولا تھا، بتاؤ ایک بچے کا کتنا پیسہ لوگے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، 25 لاکھ دے دوں تینوں کے؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ میں اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مزید بولا، جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے،
مجھے نکلنا ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم میرے بچوں کا کیا کرو گے؟ میرے سوال پر اس نے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری مرضی، میں انہیں کاٹ کے پھینک دوں یا پھر الٹا لٹکا دوں، یہ مجھ پر انحصار ہے، تم اپنا ریٹ بتاؤ۔ چند لمحے میں اس آدمی کی شفافیت دیکھتا رہا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے میں نے 25 لاکھ ڈن کر دیے تھے۔ دل گھبرایا تھا، وردہ نجات کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، مگر میں بے بس ہو چکا تھا اور اس نے اسی وقت 25 لاکھ کیش مجھے اپنی گاڑی سے نکال کر دے دیا تھا اور میرے تینوں بچوں کو گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا رو رہا تھا، اسے تمام صورتحال سمجھ آ گئی تھی، مگر میں اپنے کان لپٹے گھر کی طرح روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں گھر پہنچا تو مجھے اب پورا گھر قبر کی مانند لگ رہا تھا، جہاں ہر سو سناٹا تھا۔ چند لمحے میں دروازے پر کھڑا اپنا آنگن کو دیکھتا رہا تھا، جو کچھ دن پہلے ہرا بھرا تھا۔ یہاں میری بیوی تھے، بچے تھے، مگر اب صرف میں تھا اور 25 لاکھ۔ کمرے میں آ کر میں نے ان کی گنتی کرنا شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، ہر انسان اس کی طرف میل ضرور ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے آدھی رات لگ گئی تھی، مگر میں نے ایک ایک پیسہ گن لیا تھا اور الگ الگ جگہوں پر سیو کر دیا تھا۔ میرا ارادہ اب کاروبار کرنے کا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اپنا پیسہ برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس 25 لاکھ تھے جس سے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرا ارادہ الیکٹرانک کی دکان کھولنے کا تھا۔ فی الحال میں نے کام کو چھوٹے پیمانے سے ہی شروع کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ محنت کش ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس میں کچھ سامان ڈال لیا تھا۔ اللہ کی کرنی تھی یا میرا نصیب، دھیرے دھیرے کاروبار میں منافع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شروعات میں کافی پریشانی ہوتی تھی، کوئی کسٹمر نہیں آتا تھا، لیکن جب میں مارکیٹ ریٹ سے تھوڑا کم بیچنے لگا تو میری دکان میں بھیڑ لگنا شروع ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں نا، جب ایک بار اللہ انگلی تھام لے تو وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور میں اونچائیوں پر پرواز کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنا مکان بھی بیچ دیا تھا اور اس مکان کا پیسہ بھی میں نے کاروبار میں ہی لگا دیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی میں نے اتنی ترقی کی تھی کہ میں اب اپنا خود کا ایک بنگلہ خرید چکا تھا، گاڑی لے لی تھی، نوکر چوکر ہر شے میرے پاس آ گئی تھی۔ لیکن اس دوران مجھے 5 سال لگ گئے تھے، مگر اب مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ سب حاصل کر لینے کے باوجود میرے پاس سکون نہیں تھا۔ جب بھی میں اپنے کام سے فارغ ہوتا، ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود میں سرایت کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے، کچھ گم شدہ ہے، اور گم شدہ تو میرے 3 بچے تھے جنہیں میں نے اپنے مفاد کی خاطر بیچ دیا تھا۔ لیکن میں تھک چکا تھا، نہ میں انہیں روٹی دے پا رہا تھا، نہ اچھی زندگی اور نہ ہی سکون۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جن لوگوں کو میں نے اپنے بچے فروخت کیے تھے وہ لوگ میری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ جس روز اس آدمی نے مجھے 25 لاکھ روپے دیے تھے، اس 25 لاکھ میں ایک گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ انجانے طور پر ہی میں نے وہ ایڈریس سنبھال لیا تھا۔ کافی دیر تک میں بینچ پر ہی بیٹھا اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنے وکیل کو فون کیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے گھر مدعو کیا تھا تاکہ میں سکون سے بات کر سکوں۔ میں اپنی اولاد واپس چاہتا تھا
اور اس کے لیے مجھے تھوڑی بہت جدوجہد لازمی کرنی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت میرا وکیل آ چکا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے جھکتے ہوئے اپنا تمام مدعا اس کے سامنے بیان کیا تو وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اتنی محبت کرنے والے انسان ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیسوں کی تنگی تھی، آپ اپنے بچوں کو کام پر لگا دیتے، خود مزدوری کرتے، لیکن آپ نے اپنی اولاد ہی فروخت کر دی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، میں نے تمہیں یہاں ججمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں بولا، میں تمہیں اپنے مسئلے کا پیسہ دوں گا، مجھے تم سے مشورہ درکار ہے۔ اگر میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں کیا وہ مجھے میری اولاد واپس کر دیں گے؟ میری بات سن کر اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر میں آپ پر ججمنٹ پاس نہیں کر رہا، بس مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ اور رہی بچوں کی بات، اگر آپ ان کی منہ مانگی رقم واپس کر دیں، آپ کے بچے آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ ویسے تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بنا پیسے دیے بھی آپ اپنی اولاد واپس لے سکتے ہیں۔ مگر میں اپنے وکیل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، میں ان کا پیسہ انہیں لوٹا دوں گا، اب اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ جبکہ میرا وکیل کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کب تک بچوں کو ریسیو کرنا جانا ہے؟ کچھ سوچ کر میں نے کل کا وقت دے دیا تھا، پولیس کو بھی انفارم کر دیا تھا، کیونکہ اگر انہوں نے بچے دینے سے انکار کیا تو کم از کم میرے پاس پولیس کی مدد ہوگی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ ساری رات میں نے آسمان کو دیکھ کر گزار دی تھی، ہر ستارے میں مجھے میرے بچے نظر آ رہے تھے۔ اس رات میں خوب رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے 5 سال بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے اور اس رب سے بھیک مانگی تھی کہ میرے بچے مجھے مل جائیں، مجھے وہ سکون مل جائے جو میں اپنے ہاتھوں سے اپنا غارت کر چکا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں نا، تم اگر اپنے رب سے کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں چن کر میرے برآمدے میں پھیل رہی تھی۔ میں فوراً ہی تیار ہو کر بحر کی طرف بڑھا تھا۔ پولیس میرے دروازے پر ہی آ چکی تھی، میرا وکیل بھی آ گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس ایڈریس پر روانہ ہو گیا تھا، بس دل میں ایک چھوٹی سی امید لیے کہ وہاں مجھے میرے بچے مل جائیں گے۔ اور کہتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی امید ہی آپ کے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ گھر نہ زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، لیکن کافی اچھی حالت میں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے اترا تو پولیس انسپکٹر نے ہی دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا ہوا تھا جس نے 5 سال پہلے مجھے 25 لاکھ روپے دیے تھے۔ وہ پولیس والے سے بات کرنے لگا تھا اور چند لمحے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اچانک ہی وہ اپنے گھر سے باہر آ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گے، اور میری امید ٹوٹی نہیں، آ جاؤ، تمہارے بچے اوپر ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے گھر میں لے آیا تھا، جبکہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ انسان میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میرا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ میرے تینوں بچوں کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور وہ زمین پر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے بڑے بیٹے کی سانس تک رک گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا ان کا رد عمل 5 سال بعد مجھے دیکھ یہی ہوگا۔ میں بے اختیار ان کی طرف بڑھا تھا اور روتے ہوئے ان تینوں کو اپنے سینے میں پھینچ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر ٹھنڈی ہوا ڈالی ہو۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ہی میرے تینوں بچوں نے مجھے دور دھکیل دیا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا تو مجھے پہچان بھی نہیں پایا تھا، جبکہ
میرے دونوں بیٹوں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا تھا، کیوں آئے ہیں آپ ہماری زندگی میں؟ ہم خوش ہیں، جائیں آپ یہاں سے اور خوش رہیں۔ ہمیں فروخت کیا تھا نا آپ نے، کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ جبکہ میں روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے ان تینوں کو راضی کیا تھا، اور مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور نفرت اس حد تک کرتے تھے کہ میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان تینوں کو گاڑی میں بیٹھا دینے کے بعد بھی میں اس آدمی کی طرف مڑا تھا جو مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت خوشی ہوئی تمہیں اتنا کامیاب دیکھ کر، میرا منصوبہ مکمل ٹھہرا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، برا نہیں ماننا، لیکن یہ حقیقت ہے، میں تمہاری بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ محبت چند دن یا کچھ گھنٹوں کی نہیں تھی، بلکہ میری نہ سمجھی کی محبت تھی، میری بچپن کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، پیسہ، روپیہ، عزت، شہرت، مگر مجھے میری محبت عطا نہیں کی۔ میں نے جب اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اسے پیسہ نہیں چاہیے، اسے مخلصی چاہیے۔ وقت گزرا تھا اور مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے حالات خراب ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے ملاقات کی تھی، تب اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل سنوار دینا، مجھے کچھ ہو جائے تو پھر محبت میں ہی میرے بچوں کا خیال رکھ لینا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے تم پر نظر رکھوانا شروع کر دی تھی، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم اپنی اولاد بیچ رہے ہو، تب میں نے بہت چالاکی سے تم سے تمہارے بچے خریدے تھے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ تم پیسے برباد کر دو گے، مگر کہتے ہیں نا، جب انسان ٹھوکریں کھا لیتا ہے تو اسے روپے روپے کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تمہیں ہر چیز کے لیے مبارک ہو۔ میں نے اس آدمی کو بے اختیار گلے لگا لیا تھا، نہ جانے کیوں مجھے خوب رونا آیا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تھا کہ آج اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں اپنی اولاد کھو دیتا، جبکہ اس نے مجھے تھپکتے ہوئے کہا تھا، اپنی اولاد کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، انہوں نے پل پل تمہیں یاد کیا۔ اور اس بات کا اندازہ تو مجھے تھا، وقت گزرا تھا اور میں نے ان کو ایک ایسی زندگی دی تھی کہ لوگ ایسی زندگیوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا چاہتا تھا کہ میں شادی کروں، لیکن وہ وردہ نجاب کے بعد مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ میں خوش ہوں اپنی تینوں بیٹوں کے ساتھ۔ خدا نے وردہ کو لے لینے کے بعد مجھے 3 بہترین بیٹوں سے نواز دیا، جو میرا بزنس بھی سنبھال رہے ہیں اور مجھے بھی سنبھال رہے ہیں۔ بے شک ایک وقت میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس رب نے مجھے ڈگمگانے سے بچا لیا تھا، کیونکہ وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی روکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔